باقی وجود کا اتنا خیال رکھا کہ اسی کی بس خدمت میں لگا رہا، روح کے تقاضوں کو بھول گیا۔ کذبت ثمود بطغواها، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاها، جبکہ ان میں سے ایک انتہائی بدبخت شخص اٹھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، معجزے سے پیدا ہوئی ہے، اس کی پانی پینے کی باری ہے، اس کو نہ مارنا۔ فکذبوا، تو انہوں نے جھٹلایا رسول کی بات کو۔ فعقروها، اور اس بدبخت شخص نے جو کھڑا ہوا تھا اس نے لوگوں کے کہنے پر لوگوں سے مل کے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم، تو ان کا رب ان پر ٹوٹ پڑا، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، اور ان کے رب نے ان کی قوم کو ملیہ میٹ کر دیا، برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ کسی بدلے سے ڈرتا نہیں ہے، کوئی آ کے اللہ سے بدلہ بھی لے لے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور وہ جو اللہ نے بنایا ہے مذکر اور مؤنث، تو جس طرح رات اور دن مختلف ہے، جس طرح مذکر اور مؤنث مختلف ہیں، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری محنتیں بھی جدا جدا ہیں۔ کچھ لوگوں کی محنتیں اچھی ہیں، کچھ کی بری ہیں۔ اچھی محنتیں کس کی ہیں؟ فاما من آتا، تو وہ کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا، مال خرچ کیا، واتقی، اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، وصدق بالحسنی، اور اس نے ہر اچھی بات کی تصدیق کی، ہر اچھی بات کا ساتھ دیا، اپنے زبان سے بھی تصدیق کی اور اپنے عمل سے بھی اس کا ساتھ دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانی کو آسان کر دیں گے۔ آسانی کیا ہے؟ جنت، جہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ہم ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اللہ ہمیں یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی راہ میں دینے کی، تقوی پر عمل کی، اور ہر اچھی بات کا بھرپور ساتھ دینے کی۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَن بَخِلَ، وہ کہ جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، بے پرواہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اچھی بات آئی تو اس کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم عنقریب اس کے لیے مشکل کو آسان کر دیں گے۔ مشکل سے مراد کیا ہے؟ جہنم، ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے، اسے ڈھیل دیں گے اور نافرمانیاں کرے گا اور جہنم میں جا گرے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جب کہ وہ گھڑے میں گرے گا، جہنم کے گھڑے میں گرے گا یا قبر میں جا کے گرے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے اختیار میں ہے دنیا بھی اور ہمارے اختیار میں ہے آخرت بھی۔ ہمارے پاس آؤ، ہم سے مانگو، دنیا بھی ملے گی تو ہمارے تمہیں در سے ملے گی، اور آخرت اس کی کامیابی بھی تمہیں ہمارے ہی در سے ملیں گی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو بڑا بد نصیب ہے، الذی کذب وتولی، جس نے کہ جھٹلایا، جس نے کہ رخ پھیرا، وسیجنبها الاتقی،
اور اس آگ سے بچا لیا جائے گا وہ جو کہ بہت اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں تاکہ اپنا تزکیہ کر لے، دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر وہ صرف اس لیے مال خرچ کرتا ہے تاکہ اپنے اعلیٰ رب کی خوشنودی حاصل کر لے، اپنے اعلیٰ رب کی رضا حاصل کر لے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو وہ عنقریب خوش ہو جائے گا، اللہ وہ نعمتیں دے گا کہ خوش ہو جائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ صورت صدیق ہے، یہ جو اوصاف بیان ہوئے ہیں آخر میں، یہ ابوبکر صدیق کے اوصاف ہے رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی راہ میں بہت مال خرچ کیا، بہت مال خرچ کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہاں تک کہ آخری غزوے میں، غزوہ تبوک میں، اپنا سارا مال لا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں ڈال دیے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سورہ والضحیٰ ایک ایسے پس منظر میں نازل ہوئی جبکہ اللہ کے رسول پر ایک مایوسی طاری تھی، وقفہ ہو چکا تھا وحی کے آنے میں۔ ابو لہب کی بیوی آپ کو تانے دیتی تھی کہ لگتا ہے محمد معاذ اللہ تمہارا شیطان تم سے روٹھ گیا ہے اور تم پر کوئی کلام نہیں بھیج رہا۔ ویسے وحی کی تاخیر سے آپ کا دل دکھی تھا اور اس بدبخت کے طعنوں سے آپ کو اور دکھ ہوتا تھا۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے حبیب کی دل جوئی کی۔ اللہ کے رسول پر عنایات کا بیان اپنے نقطہ عروج پر ہے سورہ والضحیٰ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، قسم ہے چڑھتی ہوئی دھوپ کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ پوری طرح سے چھا جائے۔ جیسے یہ دونوں اوقات اپنی اپنی حکمت رکھتے ہیں، رات کی اپنی حکمت ہے، دن کی اپنی حکمت ہے، اسی طریقے پر کبھی وحی کے آنے میں حکمت ہے اور کبھی وحی کے روکنے میں حکمت ہے۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی ہرگز آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے، آپ تو اس کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ ہے اللہ کے رسول کے لیے عظیم ترین آیت، اور ہر بعد والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ مسلسل آپ پر اللہ تعالیٰ کی عنایات بڑھتی چلی جائیں گی، آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، ہر بعد میں آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ ٹھکانہ دے دیا؟ آپ کے والد آپ کی وفات سے پہلے فوت ہو گئے تھے، والدہ بھی 6 سال کی عمر میں آپ کی فوت ہو گئی تھی، اس اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، دادا نے پرورش کی، چچا نے پرورش کی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس نے آپ کو پایا حق کی تلاش میں بے قرار، آپ غار حرا کی تنہائیوں میں 4 سال سے جا کے غور و فکر کر کے حق کے تلاش میں بے چین تھے، اس نے آپ کو قرآن کے ذریعے ہدایت دے دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے آپ کو پایا تنگ دست و غنی کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال اپنا آپ کے حوالے کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس یتیم کو مت دبائیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اب آپ بھی یتیموں کو نہ دبائیں۔ آپ نے اللہ سے ہدایت مانگی تھی، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اب آپ بھی کسی سوال پوچھنے والے کو مت جھڑکیے یا کوئی چیز مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ پر آپ کے رب کی نعمت ہوئی ہے اس کو بیان کیجیے۔ یہ صورت مایوسی کا علاج بتاتی ہے۔ انسان پر جب بھی مایوسی طاری ہو، انسان تنہائی کے اندر بیٹھے اور غور کرے کہ مجھ پر اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہوئی ہیں، جیسے اللہ کے رسول پر اللہ کے احسانات بیان ہوئے، اسی طرح ہم میں سے ہر شخص پر اللہ کے احسانات ہیں۔ آپ تنہائی میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجئے، آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلیں گے، شکر کے آنسو نکلیں گے، اور وہ آنسو انشاءاللہ ساری مایوسی کو بہا کر لے جائیں گے۔ یہ ہے قرآن مجید میں مایوسی کا علاج۔ سورۃ الانشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک،
اے نبی کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ دور نہیں کر دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا۔ کون سا بوجھ تھا؟ اللہ کے رسول غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ سے لو لگا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی لذت لے رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں اٹھیے اور جا کر لوگوں کو خبردار کیجیے، قم فانذر۔ کہاں ذکر اللہ کی لذت اور کہاں جھگڑالو قوم کے سامنے جا کر تبلیغ اور ان کی جلی کٹی باتیں سننا، ان کے تانے، ان کے جھوٹے الزامات سننا، کس قدر بوجھ ہے اللہ کے رسول پر۔ لیکن کچھ عرصے بعد اللہ کے رسول کو یہ احساس ہوا کہ مجھے تو مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے، لیکن میری اس مشقت سے بہتوں کا بھلا ہو جائے گا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ تو اللہ کے رسول کی اس مشقت سے بہتوں تک حق پہنچا اور ان کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اب آپ کو انشراح ہو گیا کہ وہ میری ذاتی نیکی تھی، اللہ سے لو لگانے کی میری ذاتی لذت تھی۔ بلا شبہ تبلیغ میں مجھے جلی کٹی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، قوم اللدہ سے میری بحث ہو رہی ہے، جھگڑنے والوں سے، لیکن ان میں بہت سے لوگ ہیں جو میری تبلیغ سے ہدایت پر آ رہے ہیں، ان کی دنیا بھی سنور رہی ہے، آخرت بھی سنور رہی ہے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔ تو ہم نے نبی آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ دور نہیں کر دیا، جس بوجھ نے کہ آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر مبارک بلند کر دیا۔ یہ ذکر مبارک ابھی مزید بلند ہوگا اس دنیا میں، جبکہ پوری دنیا پر اللہ کے رسول کا دین غالب ہوگا۔ وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ، محمدن لا، محمدن ورلڈ آرڈر پوری دنیا میں آئے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ابھی مشکلات ہیں، بعد میں آسانیاں آئیں گی۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، پہلے مشکلات جھیلو گے تو پھر آگے آسانیاں ملیں گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب اے نبی آپ فارغ ہوں اپنے اصل مشن سے، تبلیغ کے مشن سے، تو مزید محنت کیجیے اور محنت کیجیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، اپنے رب سے تہجد میں کھڑے ہو کے لو لگائیے، وہ غار حرا والے مزے لیجیے۔ سورہ بتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول یہ سوچتے تھے کہ معاشرے میں خیر نظر نہیں آتا، زیادہ تر لوگ بگڑے ہوئے ہیں، جو کوئی نیکی کر بھی رہا ہے لگتا ہے دکھاوے کی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیا، فرمایا نہیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے سینا کے پہاڑ کی، طور کے پہاڑ کی، بہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ والتین سے مراد اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، ایسی آبادی میں تبلیغ کی کہ جہاں پر انجیر کثرت سے تھے۔ زیتون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایسی وادیوں میں تبلیغ کی فلسطین کی جہاں زیتون کثرت سے تھے۔ بطور سینین، اور طور کے پہاڑ موسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے وہاں پر تورات بھی دی، شرف ہم کلامی بھی بخشا۔ اور بلد امین سے مراد ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اس سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ فرمایا یہ 5 رسول اس بات پر گواہ ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بنیادی طور پر انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ اصل انسان روح ہے، اللہ نے پہلے روحوں کو بنایا تھا، اور وہ روح اللہ کی روح ہے۔ انسان بنیادی طور پر بہترین ساخت میں پیدا ہوا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس روح کو لوٹا دیا پستیوں کی پستی میں۔ یہ جسم پستیوں کی پستی ہے، اس کے میلانات، اس کے رجحانات بڑے گھٹیا ہیں، اس کی جنسی خواہشیں، اس کے پیٹ کی ایسی خواہش ہے کہ یہ چاہتا ہے بس حلال سے ہو، حرام سے ہو، لذت ملتی رہے۔ اللہ نے اس کو ڈال دیا اس حیوانی وجود میں، اس پستیوں کی پستی میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب ایک مارکہ شروع ہو گیا۔ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، وہ اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے، اور جسم مٹی سے بنا ہے،
یہ مادی چیزوں کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اب ایک مارکہ شروع ہو گیا، دنیا کو ہے پھر مارکہ ہے روح و بدن پیش۔ فرمایا کہ جس نے روح کے تقاضوں کو غالب کر لیا اور جسم پر روح کو پوری طرح سے حاوی کر لیا اور نفسانی اور جسمانی خواہشات پہ قابو پا لیا، اس نے دوبارہ اپنا وہ اونچا مقام جس پہ اللہ نے بنایا تھا حاصل کر لیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وہ مارکہ روح و بدن میں کامیاب ہو گئے۔ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا بدلہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو تمہیں کون سی چیز اس کے بعد جزا و سزا کے حوالے سے انکار پر آمادہ کرتی ہے؟ تمہارے اپنے وجود میں نیکی کی پہچان ہے اور تمہارے اپنے وجود میں بدی سے نفرت ہے، تو کیا نیکی کا اچھا بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ کیا برائی کی بری سزا نہیں ملنی چاہیے؟ تو کون سی بات ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے اس کے بعد جزا و سزا کو جھٹلانے میں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ جب دنیا کے بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو نوازتے ہیں اور اپنے غداروں کو سزا دیتے ہیں، تو کیا سب سے بڑا بادشاہ ایسا نہ کرے گا؟ سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے کہ بنایا۔ پہلی وحی اللہ کے رسول پر نازل ہوئی اور یہ 5 آیتیں آئیں سورہ علق کی۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے کہ بنایا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو بنایا جمے ہوئے خون سے، ملا جلا نطفہ جو جمے ہوئے خون کی صورت میں جا کر چپک جاتا ہے، متعلق ہو جاتا ہے رحم مادر سے، علق۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اے نبی آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے کہ انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ 5 آیتوں میں نہ بھی نماز کا حکم آیا نہ کوئی اور حکم آیا، ایک ہی حکم 2 مرتبہ آیا، اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ یہ ہے ہمارے دین میں علم کو سیکھنے کی اہمیت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ ان رآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، کوئی پکڑ ہے ہی نہیں، بلکہ جھوٹ بولنے کا فائدہ ہوتا ہے اور زیادہ بکری ہو جاتی ہے۔ عیب بتاؤ گے تو کم سے لوگی، تو لہٰذا انسان بلکہ خوش ہوتا ہے نافرمانیاں کر کے۔ فرمایا کلا ہرگز نہیں، انسان سرکشی کر بیٹھتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ پھر کیسے معاشرے کی اصلاح ہوگی؟ کیسے معاشرہ سدھرے گا؟ فرمایا ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جتنا یہ احساس گہرا ہوگا کہ نہیں آزاد نہیں ہوں، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں، اگر یہاں لوٹ مار کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، کل اللہ کے ہاں جا کے میری پکڑ ہو جائے گی۔ جتنا ایمان بالآخرت گہرا ہوتا جائے گا، پکڑ کا احساس گہرا ہوتا جائے گا، انسان سدھرتا جائے گا، معاشرہ سدھرتا چلا جائے گا۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ کے لیے قرآن مجید کا اسلوب کہ لوگوں کے دلوں میں آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرو، اور وہ جو عقیدے ہیں کہ بخشش ہو جائے گی، کو بخشوا لے گا اور اللہ رحیم ہے اور کریم ہے، یہ تمام شیطان کے سکھائے ہوئے وہ تصورات ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان آخرت پر ایمان کے باوجود عمل کی اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن ان کی نفی کرتا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، اے نبی کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جو روکتا ہے، عبداً اذا صلی، بندے کو، خالی بندہ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول واقعی اللہ کے بندے تھے، ہم حرص و ہوا کے بندے ہیں، پیسے کے بندے ہیں، اللہ کے رسول اللہ کے بندے تھے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور بات ہے، اللہ کا بندہ ہونا اور بات ہے۔ عبداً، ابو جہل بدبخت روکتا ہے بندے کو، نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلی، جب کہ وہ حرم میں نماز پڑھتے ہیں۔ ارأیت ان کان علی الہدی، اے نبی کیا آپ نے دیکھا یہ کاش ہدایت پر ہوتا، اس کا مزاج ہے آگے بڑھ بڑھ کر کام کرنا، باطل کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے کام کر رہا ہے، کاش یہ حق کے لیے آگے بڑھ کے کام کرتا۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو میری جھولی میں ڈال دے۔
لیکن بدبخت میں تکبر تھا جس کی وجہ سے اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ عمر فاروق کے حق میں دعا قبول ہو گئی، ان میں تکبر نہیں تھا۔ ان میں فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی، اے نبی آپ نے دیکھا کاش یہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا یہ تقوی کا حکم دیتا، ابھی یہ اللہ کی نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے۔ بدبخت کہتا ہے کہ فلاں اونٹ کی جگہ اونٹ کی اوجری پڑی ہے، لا کے محمد پہ ڈال دو معاذ اللہ۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے اے نبی کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے جھٹلایا اور اس نے رخ پھیرا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، ہم ضرور اس کو پکڑ لیں گے پیشانی کے بالوں سے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، جو خطا کار ہے۔ فلیدعو نادیہ، بلا لے اپنی مجلس والوں کو، سند اس زبانیہ، ہم بلا لیں گے جہنم پر معمور فرشتوں کو۔ ایک وقت تک وہ بدبخت اللہ کے رسول کو تنگ کرتا رہا، لیکن مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں نبی الخاتم میں کہ اللہ کے رسول کی آزمائشوں کا نقطہ عروج تھا واقعہ طائف۔ طائف کے بعد اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اس کے بعد ایسا واقعہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول بڑھے نماز پڑھنے کے لیے حرم کی طرف، اور اس شخص نے دھمکی دی کہ نہیں جانا ورنہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں تو جاؤں گا۔ آپ جانے لگے تو ایک دم آیا آپ کو روکنے کے لیے، اور پھر ڈر کے ایک دم واپس چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کیوں واپس چلے گئے ہو، واپس کیوں آ گئے، تم نے محمد کو روکا کیوں نہیں؟ کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک خندق حائل ہو گئی جو آگ سے بھری ہوئی تھی، اور ایک پروں والی مخلوق مجھے مارنے کے لیے بڑھ رہی تھی، اس لیے بھاگ کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی شرارتوں سے بچا لیا۔ واقعہ طائف کے بعد فرمایا بلا لے اپنی مجلس والوں کو، ہم جہنم پر معمور فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ ہو، اے نبی اس کی بات اب مت مانیے گا۔ وسجد، آئیے حرم میں سجدہ کیجئے، نماز پڑھیے، واقترب، اور میری قربت حاصل کیجئے۔ آیت سجدہ انشاءاللہ بھی سجدہ کر لیں گے۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی عظیم شے ہے کہ لوگ جانتے ہیں، قرآن مجید۔ بے شک ہم نے اس عظیم شے کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ رمضان میں وہ رات تھی، آخری عشرے کی 5 سے آخر راتوں میں حکم ہے کہ تلاش کرو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے درجے میں بڑھ کر ہے، اس کی عبادت 1000 مہینوں سے درجے میں زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے بھی اور روح الامین جبریل امین علیہ السلام بھی اس رات میں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے فیصلے کر دیتا ہے اہل زمین کے لیے، کیا رزق کس کو ملنا ہے، کس کی موت آنی ہے، کس کو کامیابی ملنی ہے، کس کو ناکامی ملنی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی والی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، صبح صادق تک اس رات کی برکتیں جاری رہتی ہیں۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہ تھے جدا ہونے والے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی۔ جب تک قرآن نہیں آیا تھا اس وقت تک لوگ گڈمٹ تھے۔ لوگ ابو جہل کی بھی تعریف کرتے تھے کہ یہ بہت خرچ کرتا ہے، بڑی دیگیں پکاتا ہے حاجیوں کے لیے۔ ابو بکر صدیق کی بھی تعریف کرتے تھے کہ بہت خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ تو بینہ نے، قرآن اور اللہ کے رسول نے آ کر بتا دیا کہ ابو جہل کا خرچ دکھاوے کے لیے تھا اور ابو بکر صدیق کا خرچ خلوص کے ساتھ تھا۔ تو نہ تھے جدا ہونے والے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین۔ نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ اللہ اہل کتاب کو مشرک نہیں کہہ رہا، حالانکہ ان کا شرک قرآن نے بتایا کہ وہ شرک کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، حضرت عزیر کو۔
معلوم ہوا کہ جو لوگ کتابوں کو مانے انہیں مشرک مت کہا کرو۔ ہمارے ہاں توحید کے حوالے سے ذرا زیادہ شدت آتی ہے تو ہم مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، انہیں سلام نہیں کرتے اور ان کے ساتھ عبادات میں شریک نہیں ہوتے، ان کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ یہ انتہا پسندی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں انتہا پسندی سے محفوظ فرمائے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو صحیح عقائد کی تعلیم دیتے رہو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ فتوے لگانا اور اپنے سے علیحدہ کر دینا یہ تمہارا کام نہیں ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو لا علمی کی وجہ سے بہت سارے غلط عقیدے رکھتے ہیں، علم ہو جاتا ہے تو اصلاح ہو جاتی ہے، اور پہلے کہہ دو تم مشرک ہو، میں تمہیں سلام نہیں کروں گا، تو پھر آپ کی بات نہیں سنے گا وہ۔ فرمایا بینہ ہے کیا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ بینہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، رسول پلس صحفا مطہرہ۔ خالی قرآن کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے، قرآن کے ساتھ رسول بھی ساتھ شامل ہے، تب بینہ بنے گی۔ اللہ ہمیں انکار سنت، انکار حدیث کے فتنہ سے بھی بچائے۔ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ رسول ہے، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں بڑی مضبوط کتابیں ہیں یا مضبوط احکامات ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور تفرقہ پیدا نہیں کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءتہم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ ہو کہ کچھ باتیں اللہ کی مان رہے ہیں، کچھ نفس کی مان رہے ہیں، کچھ برادری کی مان رہے ہیں، نہیں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی غلامی کریں ذوق و شوق سے، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی ہے بالکل خالص دین۔ اللہ ہمیں اسی دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور جو مشرک ہیں، مشرکین مکہ کو مشرک کہا اور یہودیوں عیسائیوں کو اہل کتاب کہا۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے رہنے والے باغات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ نعمت اس کو ملے گی جو اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا،
جبکہ زمین ہلائی جائے گی اپنے زلزلے کے ساتھ۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین میں جو بھی انسان ہے وہ بھی باہر آ جائیں گے، اور زمین کے کچھ راز بھی ہیں زمین کے سینے میں، وہ بھی زمین اگل دے گی، بیان کر دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو زمین کو کیا ہوا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی کہ میرے سینے پر کس نے کیا 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 ہے۔ کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو اس کا حکم دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس، اس روز انسان ہو جائیں گے اشتاتاً، گروہ، انسانوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اصحاب الیمین، مقربین، اصحاب الشمال، سورہ واقعہ میں تفصیل آ گئی۔ اس روز انسان ہو جائیں گے گروہ، کیوں؟ لِیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں کہ یہ ہیں تمہارے اعمال، یہ ہیں تمہاری نیکیاں، یہ ہیں تمہاری بدیاں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی وہ اس کو دیکھے گا۔ اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرے کے برابر، چونٹی کا وہ بچہ جو ابھی انڈے سے نکلا ہے ذرہ، جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی شر کیا، برائی کی، وہ اس کو دیکھے گا۔ ہاں اگر توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے اس شر کو مٹا دے گا۔ اللہ ہمیں برائیوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بھاگتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ سوار ان کو لے کر آتے ہیں کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے، اور گھوڑا اپنے سوار کا خوب ساتھ دیتا ہے، بھاگتا ہے ہانپتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، اور پھر نکالنے والے آگ اپنے سموں کو پتھروں پر مارتے ہوئے۔ فالمغیرات صبحا، اور پھر غارت گری کرنے والے صبح کے وقت، صبح کا آخری وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوتے تھے، اسی وقت عام طور پر آتے تھے لوٹ مار کرنے والے عرب میں، اور آ کر ایک دم لوٹ مار کرتے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ جاتے تھے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر اٹھانے والے گرد و غبار۔ فَبَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور گھس جانے والے لشکروں میں۔ گھوڑا جانتا ہے کہ اگر میں دشمن کی صفوں میں داخل ہو گیا اپنے مالک کے ساتھ، تو جہاں مالک کی جان خطرے میں ہے مجھے بھی کوئی تیر لگ سکتا ہے، مجھے بھی کوئی تلوار لگ سکتی ہے، لیکن گھوڑا پھر بھی اپنے مالک کا ساتھ دیتا ہے گھس جانے والے لشکروں میں۔ ان الانسان لربہ لقنوط، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑا کتنا وفادار ہے۔ تم گھوڑے کے خالق نہیں ہو، نہ تم نے گھوڑے کے لیے چارہ پیدا کیا ہے، تم نے صرف گھوڑے تک چارہ پہنچایا ہے، اس کی کچھ خدمت کی ہے۔ گھوڑا کتنا وفادار ہے۔ ارے ناشکر تمہیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہاری خوراک بھی اللہ نے بنائی ہے، لیکن تم کتنے اپنے رب کے ناشکرے ہو۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس کے اوپر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، مال کا عاشق ہے، مال کے پیچھے مرتا ہے، مال کے پیچھے سب کچھ بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، کیا وہ جانتا نہیں ہے جب کہ کریدا جائے گا جو کچھ کے قبروں میں ہے، کریت کی قبروں سے انسانوں کو نکالا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جانچا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ نیتیں کیا ہیں اعمال کے پیچھے، نیتیں بھی جانچی جائیں گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک اس روز ان کا رب ان کے معاملے سے پوری طرح سے باخبر ہوگا۔ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی۔ ملقاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ قیامت کے نام ہیں، الواقعہ، الحاقہ، القاریہ۔ وما ادراک ملقاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
اس روز لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ بکھرے ہوئے پتنگے، گریویٹی ختم ہو جائے گی، کش ثقل نہیں رہے گی، اور لوگ بکھرے ہوئے پرندوں کی طرح فضا میں تیر رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ وہ اون جو دھنکی ہوئی ہوتی ہے، کوٹ کوٹ کے اون میں سے موئسچر نکال دیتے ہیں اور وہ پھر بہت ہی ہلکی ہوتی ہے، اسی طرح سے پہاڑ ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو وہ کہ جن کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوئے۔ بڑی تدریج چل رہی ہے سورہ زلزال سے لے کر یہاں تک۔ سورہ زلزال میں فرمایا کہ اعمال دکھا دیے جائیں گے، ابھی سارے صرف اعمال دکھائے جا رہے ہیں۔ سورہ عادیات میں فرمایا کہ سینوں میں جو نیتیں ان کو بھی جانچا جائے گا، اب اعمال کے پیچھے نیتیں دیکھی جائیں گی۔ تو جس عمال کے پیچھے حسن نیت ہوگی اس عمل میں وزن ہوگا، اور جس عمل کے پیچھے اچھی نیت نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اس میں وزن نہیں ہوگا۔ تو نیت کے بعد اب وزن کیا جائے گا۔ تو جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایک ایسی زندگی میں ہوگا جس میں وہ خوش و خرم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہوئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کیے رکھا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ قبر کی مٹی ہی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی ہوس کا پیٹ بھرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہوس سے، لالچ سے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم اس یقینی علم کو جان لیتے۔ وہ یقینی علم کیا ہے؟ لتربن الجحیم، کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اگر تم غافل رہے اور غفلت سے نہ نکلے، توبہ نہ کی، تو غفلت کا انجام کیا ہوگا؟ لتربن الجحیم، کہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ ثم لتربنہا عین الیقین، اور پھر تم اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ یقین کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ خدا نہ خواستہ آپ کسی ایسی بس میں ہیں کہ جس پر فائرنگ ہو گئی اور آپ کو اللہ نے بچا لیا، اب جو آپ کا تاثر ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حق الیقین، آپ خود اس میں سے گزرے ہیں، پریشانی میں سے۔ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بس پہ فائرنگ ہو رہی ہے، اس کو جو یقین ملے گا وہ علم الیقین ہے، عین الیقین، اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اس کا تاثر بھی کافی ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں کم ہوگا کہ جو بس میں اس مصیبت میں سے گزر کے بچا ہے۔ اور جس نے صرف سنا ہے اسے علم الیقین ہوگا، اس کا تاثر اور کم ہوگا۔ تو سب سے کم یقین علم الیقین، اس سے آگے عین الیقین، اس سے آگے حق الیقین۔ تو فرمایا کہ پھر تو تم دیکھ لو گے اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس روز نعمتوں کے بارے میں کہ میں نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دی تھی، تم نے وہ نعمتیں استعمال کر کے میرا کہنا مانا کہ نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی۔ یہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اللہ نے ہمیں ہلا دیا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں ہے۔ دیکھ لو زمانہ بہترین گواہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک تاریخ دیکھ لو، زمانہ کیا کہہ رہا ہے۔ انسانوں کی اکثریت دنیا میں آئی، دنیا کی زندگی کو اصل زندگی کی سمجھ بیٹھی، خسارے کا سودا کر گئی۔ ہاں، خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ جو 4 کام کریں۔
الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور جو اچھے کام کریں، وتواصوا بالحق، اور مل جل کر حق کا پرچار کریں، وتواصوا بالصبر، اور جب بھی حق کا پرچار کرو گے لوگوں کو برا لگے گا، لازماً مخالفت ہوگی، طنز ہوں گے، تشدد ہوگا، وتواصوا بالصبر، تو پھر وہ صبر کا پرچار کریں، ایک دوسرے کو ڈٹے رہنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 کام میں سے کوئی 3 کام بھی کیے تب بھی کامیابی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو یہ 4 کام کریں گے انہیں اعلیٰ درجے کی کامیابی مل جائے گی، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے چلو اعلیٰ کامیابی نہ ملے، چھوٹی کامیابی مل جائے، ہم 2 کام کر لیتے ہیں۔ یہاں تو فرمایا کہ سارے انسان فیل ہیں، کامیاب وہ ہیں جو 4 کام کریں۔ اللہ ہمیں چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سورت کی تفسیر پر پورا منتخب نصاب ایک ڈیولپ کیا، اللہ انہیں اجر دے، کتاب کی کتابی شکل میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس کے دروس بھی ان کے موجود ہیں۔ قرآن مجید سے واضح کیا کہ ایمان نجات کی پہلی شرط قرآن رہنمائی کیا دیتا ہے، اعمال صالحہ کے بارے میں قرآن کی ہدایت کیا ہے، تواصی بالحق کے بارے میں قرآن کی ہدایت کیا ہے، تواصی بالصبر سے قرآن میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت بربادی ہے ہر طعنہ دینے والے کے لیے اور عیب چننے والے کے لیے، الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے کہ مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہی اس کو باقی رکھے گا۔ مال ہے تو میرے تمام وسائل فراہم ہوتے رہیں گے، مال نہیں ہے تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، مال ہے تو میرے مرنے کے بعد بھی میرا نام چلتا رہے گا، مال نہیں ہے تو لوگ مجھے بھول جائیں گے، تو سمجھتا ہے کہ میرا مال ہے، اس کا مال اس کو باقی رکھے گا۔ کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ وہ رون دینے والی شے، پیس دینے والی شے کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو کہ براہ راست جھانکتی ہے، اثر کرتی ہے انسان کے دلوں پر۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ آگ ان کے اوپر مون دی جائے گی، بند کر دی جائے گی، فی امد ممددہ، اور وہ ہوں گے اونچے اونچے ستونوں میں، آگ کے شعلے ایسے ہوں گے جیسے کہ اونچے اونچے ستون۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ انسانوں کی اکثریت مال کو کامیابی کا معیار سمجھتی ہے۔ اللہ نے سورہ تکاثر میں بھی اس معیار کی نفی کی، اور سورہ ہمزہ میں بھی مال کو کامیابی کا معیار سمجھنے کی نفی کی۔ اللہ کی نگاہ میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ وہ درمیان میں سورۃ العصر میں بتا دیا، ایمان لاؤ، اچھے عمل کرو، دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کرو، اور جب کوئی مشکل اس راہ میں آئے تو ڈٹ جاؤ اور صبر کرو۔ یہ جو شخص یہ 4 کام کرے گا وہ کامیاب ہے، جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہے۔ اب اس کے بعد جو آخری 10 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، یہ اکثر و بیشتر سیرت النبی سے بحث کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی عام الفیل میں، واقعہ فیل کے 50 دن بعد۔ وہ واقعہ فیل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل اور سورہ قریش میں اس کو بیان کیا۔ ابراہا یمن کا حکمران تھا، چاہتا تھا کہ یمن سے لے کے شام تک کی تجارت کی اجارہ داری ہمارے پاس آ جائے، اور وہ اس وقت اجارہ داری قریش کے پاس تھی۔ کیوں تھی؟ قریش پورے عرب کے مذہبی امام تھے، خانہ کعبہ لوگوں کا ایک مرکز تھا، مذہبی مرکز تھا، لوگ خانہ کعبہ میں عمرہ حج کے لیے آتے تھے، اور قریش کو اپنا مذہبی امام سمجھتے تھے، بت پرست سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے متولی بھی ہیں۔ تو اس نے محسوس کیا کہ جب تک مکے میں خانہ کعبہ ہے اس وقت تک کسی اور کی اس تجارتی شاہراہ پر اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی۔
بہتر یہ ہے کہ کیوں نہ میں حج اور عمرے کا مرکز یمن میں بنا دوں تاکہ لوگ یہاں آئیں، ہمیں مذہبی چودراہٹ حاصل ہو جائے پورے عرب کی، اور پھر ہمارے قافلے وہ پھر تجارتی قافلے تجارت کریں یمن سے لے کے اور شام تک۔ اس نے القلیس کے نام سے ایک عبادت نام نہاد عبادت گاہ بنا دی یمن میں، اعلان کیا کہ آئندہ سال سے حج اور عمرہ القلیس میں ہوگا، لیکن کوئی شخص بھی اس کی دعوت پر وہاں پر نہیں گیا۔ اس کو شدید غصہ آیا، اس نے کہا جب تک میں خانہ کعبہ کو شہید نہ کر دوں میرا القلیس کا پروجیکٹ یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ بدبخت 60,000 کا لشکر لے کر گیا خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے مذموم ارادے سے، ساتھ اس کے 13 ہاتھی بھی تھے۔ پہلا موقع تھا کہ کسی لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے، اور وہ لشکر مشہور ہو گیا اصحاب الفیل کے نام سے۔ عرفات کا میدان سے گزر گیا، مزدلفہ سے گزر گیا، ابھی منی کی وادی میں اس نے داخل ہونا تھا کہ وادی میسر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ عرب کہتے ہیں ہم نے ویسے پرندے سے پہلے کبھی نہیں دیکھے، اور ان کی چونچوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے کنکریاں برسائیں اس لشکر پر۔ کنکری جسم کے حصے پر پڑتی تھی وہ حصہ پھٹ جاتا تھا، اور ایسے زہریلے اثرات تھے کہ ایک دم وہاں سے جو ہے وہ گندگی نکلنا شروع ہو جاتی تھی، پیپ نکلنا شروع ہو جاتی تھی، اور وہ حصہ ایک دم نرم پڑ جاتا تھا، اور شدید تکلیف سے لوگ چلاتے تھے۔ جب کنکریاں پڑی ہاتھیوں کے جسم پر، ہاتھی بلبلائے، اور اس کے بعد الٹا دوڑے اپنے ہی لشکر پر، لشکر کو رون دیا۔ اس طریقے پر وہ لشکر ان کنکریوں سے تباہ ہوا۔ ابراہا بھاگتا ہوا واپس یمن تک پہنچ گیا، یمن کے پاس جا کے وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا، جہنم حاصل ہوا۔ اللہ نے ابراہا کو یہ سزا کیوں دی؟ تاکہ قریش ان کی تجارت محفوظ رہے۔ کتنا بڑا اللہ کا قریش پر احسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی پوری سازش کو ناکامی میں نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیجے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو کہ ان کے اوپر پھینکتے تھے کنکر سنگ گل کے مٹی کے۔ بعض لوگوں نے تفسیر کی کہ نہیں یہ قریش نے پتھراؤ کیا تھا، یہ قریش کا ذکر ہے، معجزے کا انکار کیا بعض لوگوں نے۔ اللہ انہیں معاف کرے، اچھے لوگ ہیں لیکن انکار کر دیا۔ قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ پتھر نہیں تھے، قریش نے پتھراؤ نہیں کیا، یہ سنگ گل کی کنکریاں تھی، سجیل، فارسی میں سنگ گل، عربی میں سجیل، یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، پتھر نہیں تھا۔ فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان کو مارتے تھے کنکریاں سنگ گل کی، مٹی کی کنکریاں۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا، جسم کے جس حصے پر وہ کنکری پڑتی جسم کا حصہ گل جاتا اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتا۔ اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ اگلی صورت میں اس کا جواب ہے۔ فرمایا لإلاف قریش، قریش کو فائدہ دینے کے لیے، إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے گرمیوں، سردیوں اور گرمی کے سفر کے لیے۔ وہ گرمیوں میں جاتے تھے شام کی طرف، علاقہ ٹھنڈا ہے، سردیوں میں جاتے تھے یمن کی طرف، علاقہ گرم ہے۔ ان کی تجارت بڑی کامیاب جا رہی تھی، جہاں سے قافلہ گزرتا لوگ خدمت کرتے، لوگ ان کے قافلوں کی حفاظت کرتے، ہمارے مذہبی متولی۔ فرمایا قریش کو فائدہ دینے کے لیے ان کے سردی اور گرمی کے سفر کے لیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت نہ کریں۔ اس گھر کی وجہ سے اللہ نے انہیں کتنے بڑے خطرے سے بچایا ہے۔ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف سے امن دیا۔ سورۃ الماعون، اللہ کے رسول کے دشمنوں کا کردار، تاکہ اللہ کے رسول کے کردار کی عظمت ظاہر ہو۔ ایک فریق مخالف ہے، اس کیمپ میں دیکھو کیسے لوگ ہیں، اور ایک اللہ کے رسول ہیں، دیکھو ان کا کردار کس بلندی پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین،
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو کہ بدلے کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ارے وہی تو ہے جو بدلے کو جھٹلانے والا ہے، آخرت کو جھٹلانے والا ہے، وہی تو ہے جو ایسے پس کردار کا حامل ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر انسان کا کردار انتہائی گھٹیا اور پست ہوتا ہے۔ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس ہلاکت بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ بعض ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں صرف جمعے کے دن، بعض ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں صرف عید کے دن۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا تھا، بچہ مجھے دیکھ کے رو رہا تھا۔ بچہ کیوں نہ روئے؟ حیران تھا کہ میرے ابا کو ہوا کیا آج، پہلے کبھی نہیں دیکھا گمسم کھڑے ہوں اس طرح سے، آج گمسم کھڑے میں ہاتھ باندھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اگر سارا سال تم نماز پڑھو گے تو کیوں روئے گا وہ؟ دیکھے گا کہ یہ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ تم نے سال میں ایک دن نماز پڑھنی ہے تو بچہ تو پریشان ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوا میرے بابا کو کہ بابا اس طرح سے بیچارہ کھڑا ہے، بت بنا ہوا۔ فرمایا ہلاکت بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ الذین ھم یراؤن، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، جو عام مانگے کی چیزیں ہیں ان سے بھی روکتے ہیں۔ پڑوسی آپ کے پاس آ گیا کہ کیا کریں، خیال نہیں کیا، گھر میں چینی نہیں ہے، تھوڑی سی چینی دے دیجئے، چائے بنانی ہے، اب جو ہے انسان نہیں دے رہا، بڑی گھٹیا حرکت ہے۔ وہ جی استری خراب ہو گئی ذرا دے دیجئے، کپڑے استری کرنے، صبح ہی صبح استری چلائی نہیں چل رہی، نہیں دے رہے، تو کم از کم پڑوس کے بڑے حقوق ہیں۔ تو فرمایا کہ جو عام مانگے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں دیتے۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ اس صورت کا بھی پس منظر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سیدنا عبداللہ جن کا لقب تھا طیب، وہ پہلے فوت ہو گئے، اور دوسرے تھے سیدنا طاہر جو کہ بعد میں فوت ہوئے۔ جب دوسرے بیٹے فوت ہوئے ہیں، ابو لہب آپ کے پڑوس میں تھا، وہ بڑا خوش ہوا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بدبخت صبح نکلا اور مکے کی گلیوں میں خوشی سے دوڑا، وہ تیرا محمد، وہ تیرا محمد۔ محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد کی جڑ کٹ گئی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، اس کی اولاد نرینہ اب نہیں رہی، لہٰذا اب اس یہ بے نام و نشان رہ گئی، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، بے نام و نشان ہو گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے دلجوئی کے لیے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، کئی بھلائیاں عطا کی ہیں۔ قرآن دیا آپ کو، کتنی بڑی بھلائی، اور ایسی محبت کرنے والی امت دی، صحابہ کرام دیے، جانثار ساتھی دیے، اور مکمل دین دیا، خلافت کا نظام دیا، اور بہترین اخلاق دیا، بہترین اخلاق کی تعلیمات دی، بڑا متوازن اللہ نے پورا شریعت کا نظام دیا، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور کوثر سے مراد وہ حوض کوثر بھی ہے جو میدان حشر میں بھی ہوگا، جنت میں بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی امت کو سیراب کریں گے، جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہے، جس کے جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جس میں کنکر موتیوں کی طرح ہے، جس سے پینے والے برتن ستاروں کی طرح چمکنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سیراب فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اب جب نعمت دلے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر اللہ کا کیسے ادا کریں؟ فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ۔ رب کے لیے نماز پڑھو اور انسانوں کی مدد کے لیے قربانی پیش کرو، گوشت غریبوں تک بھی پہنچے،
عید الفطر کے دن آپ دونوں کام کرتے ہیں، پہلے فطرہ دیتے ہیں غریبوں کی مدد، اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، شکرانے کے 2 نفل ہو جاتے ہیں عید الفطر میں۔ عید الاضحیٰ کے دن ترتیب برعکس ہو جاتی ہے، پہلے آپ نماز پڑھتے ہیں شکرانے کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور پھر قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا۔ فرمایا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، آپ کا ذکر تو قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ آپ کے بے شمار جانثار پیدا ہوں گے جو آپ سے محبت کریں گے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ لوگ زندگی بھر قیامت تک ابو لہب کو گالیاں دیتے رہیں گے، لعن طعن کرتے رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید میں ہم نے بار بار پڑھا کہ مکی دور کے آخر میں مشرکین اللہ کے رسول کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اے محمد واقعی تم استقامت کا پہاڑ ہو، ہم نے بہت تشدد کیا، ہم تمہیں تمہارے مشن سے ہٹا نہ سکے، لالچ دی لیکن ہم تمہیں خرید نہ سکے۔ اب کب تک جھگڑا رہے گا؟ جھگڑا ختم کرو، ہمارے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لو، کچھ عرصے ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، ہم اتنے عرصے تمہارے ساتھ تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہ مضمون بار بار آیا ہے قرآن مجید میں، بار بار اس پیشکش کو رد کیا گیا، لیکن سورہ کافرون اس موضوع پر کلائمیکس ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تم اللہ کو مانتے ہو، بڑے جی کا گاڈ اسی کو مانتے ہو، لیکن تمہارا اللہ اور ہے، میرا اللہ اور ہے۔ تمہارے اللہ کی تو بیٹیاں بھی ہیں، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، میرے اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ فرمایا تم عبادت نہیں کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا ہوں، میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں ان کی جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میرا اللہ اور ہے، تمہارا اللہ اور ہے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دینی، اور میرے لیے میرا دین۔ روشن خیال دانشور اس آیت کو رواداری کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے جی قرآن کہتا ہے آپ ہر ایک کو برداشت کریں، آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین۔ سیاق و سباق دیکھیے، رواداری نہیں ہو رہی، اعلان بیزاری ہو رہی ہے، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ بیزاری ہے، علیحدگی ہے، رواداری نہیں ہے۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر اور سورۃ اللہب دونوں میں پیشن گوئیاں ہیں، ایک مثبت پیشن گوئی اور ایک منفی پیشن گوئی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آئے اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔
فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ فوج در فوج پورے کے پورے قبیلے ایک ساتھ دین اسلام قبول کریں گے، دین میں داخل ہوں گے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، جب آپ یہ کیفیت دیکھیں تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے گا اس کے شکر کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ، واستغفر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیے گا۔ ابوبکر صدیق اس صورت کو سن کر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے، اللہ خوشخبری دے رہا ہے فتح آئے گی۔ فرمایا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا مشن مکمل ہوا اور اب اللہ کے رسول ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ جب آپ یہ کیفیت دیکھیں تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجیے گا اس کی حمد کے ساتھ، اور اس سے بخشش مانگیے گا کہ اس پوری جد و جہد کے دوران جو بھی کوئی کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی، ساتھیوں سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بخشش مانگیے گا۔ انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، نظر کرم کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب، اس میں بھی پیشن گوئی ہے لیکن منفی پیشن گوئی ہے۔ اللہ کے رسول کو بددعا دی تھی ابو لہب نے ایک موقع پر، جب آپ نے کوئی صفوں پر چڑھ کر آواز دی تھی کہ آؤ یا صباح، آ جاؤ، ایک خاص اعلان ہے۔ لوگ آئے تو آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، آپ صادق الامین ہے۔ کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ بدبخت ابو لہب نے کہا کہ محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹیں، تم نے بھی اس کام کے لیے یہاں پر بلایا تھا۔ اللہ نے سورہ لہب نازل کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا۔ ابو لہب محفلوں میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے کہتا تھا کہ تم تو نہیں ٹوٹے، محمد نے تو یہ کہا تھا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تم تو نہیں ٹوٹے، مذاق اڑاتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ قرآن کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی، آپ پر تھوکنے کی کوشش کی تھی بدبخت نے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا، دھمکی، اللہ نے بددعا کی تھی کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی سے اس کی نسبت طے تھی، آ کے نسبت بھی توڑی اور گستاخی بھی کی۔ شام سے واپس آ رہا تھا اور ڈر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے بددعا دی ہے، ضرور میرا برا حشر ہوگا، تو اس نے کہا تھا میں رات کو سوؤں گا نہیں، ڈر مجھے کوئی دندہ نہ کھا جائے۔ لوگوں نے کہا مت ڈرو، لٹایا، اس کے گرد لکڑیاں جمع کی، لکڑیوں کو آگ لگا دی، کہا کہ اندر آرام سے سوتے رہو، کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن ایک جو ہے وہ شیر آیا اور چھلانگ لگا کر لکڑیوں کے اوپر سے گزرا، اس بدبخت کو چیرا پھاڑا اور چلا گیا۔ پہلا ہاتھ اس طرح سے ٹوٹ گیا ابو لہب کا۔ دوسرا بیٹا اس کا مسلمان ہو گیا، اپنے باپ کا دشمن ہو گیا، باپ سے جدا ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور برباد ہوا۔ جب مرا ہے تو اس قدر بدبو تھی کہ کوئی شخص اسی قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ پھر حبشی غلاموں کو بلایا گیا، انہوں نے پھندا ڈال کے اس کی لاش کو گھسیٹ کے جا کے پھینک کر آئے ہیں جہنم، جنگل کے اندر۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آیا، اور نہ وہ ساری کمائی جو اس نے کی، جو بھی سازشیں کرتا رہا، نہ وہ فائدہ مند ہوئی اور نہ اس کا مال اس کے کام آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب داخل ہوگا اس آگ میں جو انگاروں والی ہے۔ لہب کہتے ہیں انگارے کو، بڑا خوبصورت تھا، بڑا سرخ رنگ تھا اس کا، تو اس کا نام ہو گیا تھا ابو لہب، انگارے والا۔ لیکن اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، مشرکانہ نام، وہ نام اللہ نے قرآن میں اس کا لکھا ہی نہیں۔ واحد بدبخت ہے اللہ کے رسول کے دور کا جس کا نام قرآن میں آیا ہے، ورنہ اور کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ پڑوسی تھا، سگا چچا تھا، جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، اللہ کے رسول کو ٹارچر کیا ہے، ان کے کھانے کی ہنڈیاں میں گندگی ڈالتا تھا، ان کے دروازے پر کانٹے رکھ دیتا تھا بدبخت، ان کے پیچھے پیچھے جا کر شور کرتا تھا ان کی بات مت سننا، یہ جھوٹے ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، یہ ابو لہب ہے، انگارے والا ہے،
یہ ایسی آگ میں گرے گا جو کہ انگاروں والی ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور جو اس کی بیوی ہے وہ بہت زیادہ اٹھائے پھرتی ہے ایندھن۔ اس کے دونوں مفہوم ہیں، جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی ایندھن کے طور پر، اور دوسرا لگائی بجھائی بہت کرتی تھی، آگ بہت بھڑکاتی تھی۔ فرمایا اس کی بیوی ہے وہ بہت زیادہ اٹھانے والی ہے ایندھن۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی کھجور کی۔ مری اس طرح سے ہے کہ جنگل سے لکڑیوں کا ایک گٹھا لا رہی تھی، اس میں جو رسی تھی وہ رسی اس کے گلے میں پھنس گئی، اور جو لکڑیوں کا گٹھا تھا وہ پیچھے ہو گیا، پھندا لگ گیا اور جہنم واصل ہو گئی۔ فرمایا کہ اس کی گردن میں رسی ہوگی کھجور کی۔ سورۃ الاخلاص جوڑا ہے سورۃ الکافرون کا۔ اللہ کے رسول اہم سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، دوسرے میں سورہ اخلاص۔ فجر کی سنتوں میں طواف کے بعد کی 2 رکعت میں۔ وجہ کیا ہے کہ سورۃ الکافرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں جن کی کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور میں جس کی کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرتے۔ اب کافروں نے پوچھا کہ اپنے رب کے اوصاف بتاؤ کہ تمہارا رب ہے کون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو اللہ نے سورہ اخلاص نازل فرما دی۔ بڑی عظیم صورت، توحید فی الذات کے موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس، درجے میں 1/3 قرآن کے برابر۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے نبی ان سے کہیے کہ وہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ایسے اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو بالکل یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ الصمد کہتے ہیں ایسے سردار کو کہ لوگ اس کے پاس آئیں اپنی حاجات پوری کرانے کے لیے، وہ کسی کے پاس نہ جائے۔ یا ایسا پہاڑ جو بڑے بڑے لشکروں کو پناہ دے دے اپنے دامن میں۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے۔ تم تو ایسے اللہ کو مانتے ہو کہ فرشتے اس کی اولاد ہیں، عیسائی ایسے اللہ کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اس کی اولاد ہیں، یہودی ایسے اللہ کو مانتے ہیں کہ جو ساری رات حضرت یعقوب سے لڑتا رہا، کشتی کرتا رہا اور جیت نہیں سکا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو اس نے یعقوب سے کہا کہ یعقوب مجھے جانے دو، بس اب صبح ہو گئی ہے۔ تو یعقوب نے کہا کہ اچھا پہلے مجھے برکت دو پھر جانے دوں گا۔ جب اللہ نے برکت دی تو پھر یعقوب نے اللہ کو جانے دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ گستاخیاں ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تفاسیر میں آپ کو یہ سارے ان کے بیانات، یہ گمراہ کن باتیں مل جائیں گی۔ فرمایا میرا اللہ ایسا نہیں ہے، میرا اللہ بالکل یکتا ہے، میرا اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس کا ہمسر اس کے برابر کا نہیں ہے۔ ایک صحابی ایک جماعت کے امیر بنائے گئے، نماز پڑھاتے تھے۔ اس پوری مہم کے دوران ہر رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھتے، آخر میں سورہ اخلاص پڑھ دیتے۔ لوگوں نے آ کے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ عجیب آپ نے ہمارا امیر بنایا، ہر رکعت میں کوئی سورت پڑھتے ہیں اور آخر میں سورہ اخلاص پڑھ دیتے ہیں۔ کہا کہ جا کے اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جا کر پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے رہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو بتاؤ کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ جا کر بتایا تو کہو، اللہ کے رسول نے کہا جا کے اس سے کہو کہ اللہ کو بھی تم سے محبت ہے۔ تو جو سورہ اخلاص سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول نے کہا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم ایک رات میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ نہ کیسے قرآن پڑھے؟ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، ایک قرآن کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت سے محبت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بڑے عظیم تحفے دیے ہیں۔ اللہ نے قرآن کا آغاز بھی دعا سے کیا اور قرآن کا اختتام بھی دعا پر کیا۔ دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ پھر اللہ نے قرآن مجید کی شکل میں ہدایت دے دی۔ اب اس ہدایت کی حفاظت کے لیے کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں، ہر قسم کے شر سے بچ جائیں، اللہ نے یہ 2 صورتیں آخر میں دے دی۔ سورہ فلق ان شرور سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے کہ جو
باہر سے ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور سورۃ الناس ان شرور سے ہمیں بچاتی ہے جو اندر سے ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ پس منظر ان صورتوں کے نزول کا یہ ہے کہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک لڑکا یہودی آپ کے ہاں آتا تھا، کام کرتا تھا، اس سے کہا کہ مجھے کچھ اللہ کے رسول کے بال لا دو۔ اس نے آپ کا کنگا کیا، کچھ بال کنگے میں آ گئے، لا کے اس نے لبید کو دے دیے۔ لبید نے ایک موم میں جو ہے وہ ان بالوں کو لپیٹا، اور اس کے بعد 11 سوئیاں موم میں چبھو دی، اور اس کے بعد اوپر سے دھاگا باندھا، اور دھاگے میں 11 گرہ لگا دی، اور پھر ایک کھجور کے خوشے میں یہ ٹوٹکا رکھ کر اور ایک جگہ کنویں کے پاس جا کے دفن کر دیا۔ اب اللہ کے رسول کو بخار سا محسوس ہونے لگا، اور آپ کوئی کام کر لیتے لیکن بھول جاتے، پتہ نہیں میں نے کیا کہ نہیں کیا، بار بار پوچھتے رہتے۔ تو ایک دن 2 فرشتے آئے، اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے، ایک سرہانے کھڑا ہوا، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ان پر لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے۔ کہا کہ اچھا، اس جادو کا توڑ کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے پوچھا، کہا کہ وہ جادو کا ٹوٹکا فلاں جگہ ہے، وہاں سے منگوا لیں۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس میں 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، ایک ایک گرہ کھولتے جائیں، ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ آپ نے حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ٹوٹکا وہاں سے نکال لائے، اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل ہوا، اور آپ اس جادو کے اثر سے نکل آئے۔ بلایا لبید بن عاصم کو، اس نے ایک بال جرم کیا، آپ نے معاف کر دیا، اس نے میرے ساتھ ذاتی طور پہ زیادتی کی، میں معاف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے، ایک روایت میں ہے کہ 2 صورتیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آخری 3 صورتیں، آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم کے اوپر پھیرتے تھے، جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ 3 مرتبہ یہ عمل کرنا انسان کو شرور سے محفوظ رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے نبی یوں دعا کیجئے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے بنائی ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو بھی بنائی ہے، جو کچھ بنایا اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، میں اس کے شر سے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جادوگرنیوں کے شر سے جو بہت زیادہ پھونکے مارتی ہیں گرہوں میں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے اور حسد کی وجہ سے کوئی اقدام کرنے پر تل جائے، تو میں اس کے شر سے بھی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الناس، قل، اے نبی یوں دعا کیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، ملک الناس، جو کہ لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، اس حصے کے 2 ترجمے ہوں گے، چاہے وسوسہ ڈالنے والا جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو۔ بعض انسان بھی شیطانوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور آ کر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ جاتے ہیں، تو چاہے وہ وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ یا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، یعنی جنوں کے سینوں میں اور انسانوں کے سینوں میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تقبیل کرا دی ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے آخری پیغام آپ سے یہی ہے، جس کا ذکر بار بار ہوتا رہا میرے بیان میں بھی، کہ اس وقت ہمارے جو ملک کے حالات ہیں وہ انتہائی خراب سے خراب ہو رہے ہیں، آگے بھی کوئی حالات اچھے نظر نہیں آتے۔ سچی توبہ کی ضرورت ہے، سچی توبہ کی، انفرادی توبہ بھی کریں، طے کریں آج اس محفل میں کہ انشاءاللہ جہاں میرا اختیار ہوگا وہاں پر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگوں گا اور پھر دوبارہ نیک رستے پر چل پڑوں گا۔ اجتماعی توبہ بھی کیجیے،
ایسی جماعت میں شامل ہوں جو اس ملک میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس جماعت پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ جماعت صحیح طریقے پر کام کر رہی ہے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو کل کہہ سکیں اللہ تیرے احکامات کے حوالے سے بہت بڑی بے وفائی ہو رہی تھی، تیری شریعت کے حوالے سے بہت بڑی کوتاہی ہو رہی تھی، اے اللہ جہاں تک میرا اختیار تھا میں وہاں تک عمل کر رہا تھا، جہاں اختیار نہیں تھا وہاں پر میں عمل کرانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ توبہ ہے تو ہماری باقی عبادات میں بھی روح ہے، ورنہ پھر ہماری باقی عبادات صرف نمائشی ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے آ کے مسجدوں میں جھک رہے ہوں، کاروبار میں اللہ کے نہ مان رہے ہوں، گھروں میں ڈرامے فلمیں بیہودیاں بھی چل رہی ہوں، شادی بیاہ میں ہندوانہ رسومات بھی ہوں، شریعت نافذ نہ ہو اور ہم چین سے گھروں پر بیٹھ کے اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہوں، تو پھر ہماری بقیہ جو بھی عبادات ہیں ان میں بھی روح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادات کا کوئی ہم پہ اثر نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بہن بھائی بیمار ہیں جن کا بھی ذکر ہوا اور جو بھی اس کے علاوہ ہیں اے اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ عبدالعظیم بھائی ہمارے اس مہینے میں فوت ہو گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما۔ سید اشفاق حسین صاحب کی بخشش فرما۔ اے اللہ زین العابدین صاحب کی بخشش فرما۔ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش فرما۔ حافظ احمد یار صاحب کی بخشش فرما۔ اے اللہ مختار حسین فاروقی صاحب کو ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے استاد ہیں اے اللہ سب کو اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کے انہیں معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ غلطی سے کی انہیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہماری ٹوٹی پوٹی محنتیں قبول فرما، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں انہیں معاف فرما۔ اے اللہ کمیوں کو معاف فرما، کمیوں کوتاہیوں کو پورا فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، اس ملک میں اللہ خیر کی قوتوں کی مدد فرما، اس ملک میں اللہ شر کی قوتوں کو ناکام فرما، اس ملک میں اللہ ہمیں اپنے دین کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا، قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہماری بیویوں ہمارے بچوں پر رحم فرما، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، انہیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ ہم پر اپنا کرم نازل فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جوش جذبے سے اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمیں خلوص اور اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ دین اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو۔
اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اور نعمتیں اپنی جاری فرما، ہمیں تمام شرور سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں تمام شرور سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير